رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آج اس کی 20 تاریخ ہے. 9 یا 10 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا. جب بھی نئے سال کی ابتدا ہونے لگے، پرانا ختم ہونے لگے، تو ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس پہ فکر کریں ہم نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا، اور اگلے سال ہمیں کیا کرنا ہے. اگر من حیث الامہ یا پوری پاکستانی قوم کی بھی اگر بات کی جائے تو میرے ذاتی خیال کے مطابق 90% سے زیادہ لوگ دینی معاملات میں پچھلے سال کیا کھویا اس کی فکر نہیں رکھتے، اگلے سال کیا کرنا ہے اس کی فکر نہیں رکھتے. اور اللہ رب العزت نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت بدلنے کا خود بھی خیال نہ ہو. ہم بے عملی بلکہ بد عملی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. مومن جو ہے کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کی زندگی ہر وقت الرٹ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہے. ذوالحجہ کا مہینہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یہ قربانی کا مہینہ. محرم کا مہینہ یہ بھی قربانیوں کا مہینہ. اس میں کیا یہ غموں کا مہینہ کہہ لیجئے کہ اس اعتبار سے کہ غم کا مہینہ تو نہ کوئی دن ہے نہ کوئی حال، لیکن اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. تو ایک طرف قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، ابتدا میں بھی قربانیاں اور انتہا میں بھی قربانیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ملت ابراہیمی کو یہ سبق دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں اگر زندگی کی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنی پڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابراہیمی کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ترین چیز بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دینا، دریغ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، قربان کر دینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ عملاً انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے میں اگر گردن بھی چھری کے نیچے آ جائے تو کوئی بات نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں اگر گردن بھی چھری تلے آ جائے تو گردن سرکنی نہیں چاہیے، گردن نہیں ہٹانی، چھری رکے نہ رکے وہ الگ معاملہ. اور محرم کا مہینہ، اس میں کچھ ایسے حادثات ہوئے جو آج تک یاد ہیں، قیامت تک یاد رہیں گے. جب بھی محرم کا مہینہ آئے ہمیں چند کام کرنے چاہیے. ایک کام تو یہ کہ پچھلے سال ہمارے کون سے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا، ایصال ثواب، اور اسی ضمن میں یہ فکر کہ اب مجھے بھی جانا ہے، پتہ نہیں کس وقت جانا ہو جائے. اور جو عزیز و اقارب موجود ہیں ان کا خیال، ان کی خدمت، بالخصوص جو بڑی عمر کے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال کرنا. اس کے علاوہ جب بھی محرم کا مہینہ زندگی میں آئے، جیسے کہ اب انشاءاللہ آنے والا ہے، ہم ارادہ یہ کریں کہ 5 نمازیں باجماعت اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی، اس وقت بھی انہوں نے سجدہ کیا. اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک، اس کا خدا کے لیے ہم کوئی ترتیب بنا لیں. اب امت
گانوں پہ لگ گئی، موبائل پہ لگ گئی، میوزک پہ لگ گئی، قرآن مجید کی تلاوت کو بھولتی جا رہی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے والے ہوں۔ فیس بک کا پیج ہم روز کھولتے ہیں، قرآن مجید کا پیج روز نہیں کھولتے، یہ بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ قیامت کے دن حسرت ہوگی اس کے اوپر۔ تو ہم قرآن مجید کے لیے بھی کوئی وقت نکالیں۔ چوتھا کام ہم کیا کریں نئے سال میں؟ اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد، اپنے اپنے وسائل کے مطابق دین اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں۔ پورا سال ہم نے اگر دین کا کام کوئی نہیں کیا تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہے؟ تو جتنی اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے، ہم اس سے آگے بڑھ کے ہمت فکر کریں دین کا کام کرنے کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اگلی نسلوں کو دین پہنچے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا۔ میں ملازم اگر ہوں تو ملازمت میں کیا میری ذمہ داریاں، ان کا احساس۔ میں اگر فیکٹری کا مالک ہوں، دکان کا مالک ہوں، تو میری کیا ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کا احساس۔ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں تو بطور شہریت ایک اچھا شہری ہونے کی میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی، علماء کی، مشائخ کی صحبت اختیار کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا۔ گھر کے ماحول کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، اسلام کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ اور ایک اور کام جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کی صحیح تربیت اسلام کے مطابق۔ دنیاوی تعلیم اچھی سے اچھی دیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کی کردار سازی، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے نا، جو انہوں نے 1949 میں کہی تھی کہ ہندوستان میں ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ وہاں مسلمان نہ باقی نہ رہے، اور پاکستان میں ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ یہاں اسلام نہ رہے۔ اور اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوں، اگر وہ غور کرے تو پاکستان میں واقعتاً یہ کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے تعلیمی اداروں میں اور بہت سارے اور مقامات کے اوپر نوجوان نسل یہ اسلام سے اور اسلامی شعائر سے بہت دور ہو چکی ہے۔ یہ وہ نوجوان نسل ہے جن کے ماں باپ نسبتاً نیک اور پاکیزہ تھے، اور یہ تو بے حیائی کی دلدل میں ڈوب گئے۔ جب یہ خود ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی بنیں گے، پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محرم کے مہینے کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے محرم کا مہینہ چاند والے سال یعنی قمری نظام کا پہلا مہینہ ہے۔ یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہم نے سنا ہوگا، کیلنڈر۔ ہم سب جانتے ہیں کیلنڈر کسے کہتے ہیں۔ یہ تاریخی نظام کو کہتے ہیں۔ اردو میں نظام الاوقات، عربی میں تقویم، اور انگلش کے اندر جو ہے کیلنڈر کہتے ہیں، سنسکرت میں پترا کہتے ہیں، اور ہندی زبان میں جنتری کہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر یا تقویم یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری۔ اس کے بغیر ہم ماضی کے حادثات، ماضی کے واقعات، ماضی کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ مستقبل کے حوالے سے بھی ضروری۔ گھر میں شادی ہے، کوئی تقریب ہے کسی قسم کی، کوئی معاہدہ کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے ہر وقت تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک نظام ایسا ہے تاریخ کا جو ہر شخص کے لیے ضروری۔ اب اس ضرورت کے لیے اس وقت ہمارے زمین کے اوپر، اس زمین کے خطے کے اوپر 3 طرح کے نظام زیادہ ہیں۔ 3 طرح کے نظام ہیں: شمسی نظام سورج والا، قمری نظام چاند والا، اور نجومیوں کا نظام۔ یہ 3 نظام
اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اب شمسی نظام جو ہے، اس شمسی نظام کے اندر بھی کئی نظام ہیں جو ہیں شمسی، لیکن اس کی ترتیب، ابتدا اور انتہا مختلف ہے۔ اس میں سب سے پہلا بڑا اور مشہور وہ انگریزی ہے، عیسوی ہے، میلادی ہے، کئی نام ہیں اس کے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت یہ کوئی 700-800 سال کے بعد جا کے، اس سے پہلے یہ گریگوری بھی تھا، کوئی بھی نام تھے اس کے، عیسوی نہیں کہا جاتا تھا، لیکن بہرحال آج یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سن عیسوی ہم اس کو لکھتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ثابت نہیں، لیکن مشہور اتنی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی وہ لکھتا ہے، بولتا ہے۔ تو بہرحال اس کو انگریزی بھی کہتے ہیں، میلادی بھی کہتے ہیں، عیسوی بھی کہتے ہیں۔ اس سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اختتام دسمبر میں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ جو مہینے ہیں، ان میں سے بعض مہینوں کی نسبت دیوتاؤں کے ساتھ ہے، دیویوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ انگریزی مہینہ ہو گیا، انگریزی سال ہو گیا۔ دوسرا سولر سسٹم میں دوسرا نظام کون سا ہے؟ وہ ہے بکرمی۔ ہندوستان کا بادشاہ تھا بکر ماجد۔ جب فتوحات ہوئیں تو اس کے اعزاز میں سال شروع کیا گیا، اور اس کا پہلا مہینہ چیت اور آخری مہینہ پھاگن ہے۔ چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادوں، کوار، کاتک، اگھن، پوس، ماگھ اور پھاگن، یہ 12 مہینے ہیں۔ سولر نظام کے اندر تیسرا نظام فصلی ہے۔ فصلی بٹیرے نہیں، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ فصلی نظام کیا ہوتا ہے کہ دیہاتیوں نے، کسانوں نے، زراعت ایگریکلچر کے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایک نظام تشکیل دے دیا جو ان کے اعتبار سے ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ وہ فصلی نظام کہلاتا ہے۔ اس کے بھی 12 مہینے ہیں: بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادوں، اسوج، کاتک، مگر، پوس، ماگھ اور پھاگن۔ ان میں انہوں نے 4 مہینوں کی ڈویژن کی ہوئی ہے۔ 4 مہینے گرمی کے، 4 مہینے سردی کے اور 4 مہینے بارشوں کے ہیں۔ انہوں نے اپنی فصل کے حساب سے نظام بنایا ہوا ہے۔ تو انسانی نظام ہے۔ نجومی اعتبار سے جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں شاخا۔ اس نظام کا نام ہے شاخا۔ جیسے شمسی اور قمری نظام ہے تو اس نظام کا نام شاخا ہے۔ اس کے مہینے کون سے ہیں جی؟ 12 مہینے: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت، یہ آخری مہینہ ہے۔ اور اس نظام کے تحت بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں آئندہ مہینہ کیسے گزرے گا، آئندہ سال کیسے گزرے گا، آئندہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اور کوئی بھی میگزین لے لیجئے، اکثر میں آپ کو ملے گا کہ جی اب آئندہ یہ آپ کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے۔ آپ جولائی میں پیدا ہوئے ہیں، اس تاریخ سے پہلے تو آپ کا جناب عالی جو ہے کینسر ہے، اور یعنی سرطان، اور اگر آگے ہے تو اسد ہے، اور نہیں تو آپ حمل میں ہیں، کوئی سور میں۔ یہ سب چیزیں سب دھوکہ ہے، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نجومی کو ہاتھ دکھانا یہ دین سے دوری کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس نظام کے تحت یہ بہت تفصیلات اس کی چلتی ہیں۔ ایک اور نظام ہے قمری نظام، جو محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ پہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال بھی ہے درمیان میں۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے اسلامی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں۔ قمری نظام جسے ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، تاریخی قمری نظام میں اور باقی جو نظام ہیں ان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ ہم قمری نظام کی افادیت کو، فضیلت کو اور اہمیت کو ابھی سن رہے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے اوپر عام طور سے ڈسکشن نہیں ہوتی، اور نوجوانوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ نوجوانوں کا کیا، بڑے لوگوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ آج مہینہ کون سا ہے تو تاریخ کون سی ہے اسلامی، عام طور سے نہیں معلوم۔ اب جناب فرق گنتے جائیے، قمری نظام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے جائیے۔ پوائنٹ نمبر 1 وہ کون سا ہے جی؟ موجودہ قمری نظام، چاند والا نظام، یہ فطرت کا بنایا ہوا ہے،
انسانوں کا بنایا ہوا گھڑا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ باقی جو نظام ہے وہ انسانی دماغ نے بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے لیپ ایئر انہوں نے ڈالا کہ کسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر کے سیدھا کرو کھاتے کو، اور جو نجومیوں کا نظام ہے وہ تو ویسے ہی بیکار ہے نا، جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی جی؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ دوسری بات، یہ جو موجودہ قمری تاریخیں ہیں، مہینہ ہے، جیسے آج محرم کی جیسے آج ذوالحجہ کی 20 تاریخ ہے، آج ذوالحجہ کا مہینہ اس کی 20 تاریخ ہے۔ جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تھا تو اسی ترتیب پہ بنایا، اور وہ ترتیب کا نظام صرف اور صرف اسلامی تاریخی تقویم، اسلامی کیلنڈر میں موجود، اس کے علاوہ کہیں مستند بات نہیں۔ یہ جو آج ہمارا رائج عیسوی نظام ہے، یہ کئی دفعہ تبدیل کیا ان لوگوں نے، بنانے والوں نے۔ 8 عیسوی میں تبدیل کیا، 799 میں تبدیل کیا، 1477 میں تبدیل کیا، 1582 میں ترمیم کی، مختلف چیزیں اس میں چینج ہوئیں، ان کی الگ تفصیلات ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تو بار بار خود تبدیل کرتے رہتے ہیں، کو اب 500 سال سے نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ کوئی مستند چیز نہیں۔ اگلا پوائنٹ، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا ہے جی؟ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ نے تاریخی نظام بھی فطری عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو تاریخی نظام عطا کیا، کوئی دیہات میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، پہاڑ میں رہنے والا ہو، دور دراز اور ایسی جگہ رہنے والا ہو جہاں آج انسان، عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں ایسی جگہ جو بھی دریافت نہ ہوئی ہو، دنیا میں کسی جنگل میں کسی جگہ کچھ لوگ موجود ہوں۔ چلیں آپ شہروں میں ہی آ جائیں جی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سب کا الگ الگ دماغ۔ جب رات کے وقت مغرب سے چاند نکلے گا اور باریک ہوگا اور 2-3 دن کے گیپ کے بعد نکلے گا، ہر بندے کو پتہ لگ جائے گا پہلی تاریخ۔ کیا خیال ہے؟ صبح اٹھ کے سورج دیکھ کے بتا سکتے ہیں چاند سورج کی کون سی تاریخ ہے؟ کوئی طریقہ؟ اب چاند بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں، کہیں کوئی ہے، شہر میں ہے یا کسی ویرانے میں ہے، وہ چاند کو بڑھتے دیکھ کے تاریخوں کو سمجھ رہا ہے کہ بڑھ گیا، اور جب چاند کا سائیکل پورا، وہ سرکل پورا ہو گیا، اسے پتہ لگ جائے گا ماشاءاللہ جی آج 14ویں کا چاند ہے۔ پھر اب یہ گھٹنا شروع ہو گیا، اس کو کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اب مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، پھر کرتے کرتے بالکل باریک سا رہ گیا، لو جی اب تو مہینہ تقریباً اینڈ ہی ہو گیا، اور پھر بالکل غائب ہو گیا 2-3 دن کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب نئے مہینے کا انتظار ہے اور یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ تو کسی اور نظام کے اندر یہ آسانی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر شخص قمری تاریخوں کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک آپ کو چلے لطیفہ بھی سنا دیں، بلکہ 2 سن لیں۔ کسی نے پوچھا بھی لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لطیف کی بیوی کو کہتے ہوں گے۔ تو ایک گاؤں میں نا تاریخیں کو یاد رکھنے کا کوئی رواج ایسا نہیں تھا، تو وہاں کے جو صاحب تھے، کوئی پڑھے لکھے، کوئی سمجھدار ہوں گے، روزے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کریں، روز ایک روزہ رکھیں گے، اور ایک انہوں نے مٹی کا مٹکا لے لیا کہ روز اس کے اندر ایک مہینہ پتھر ڈال دوں گا، کنکری، اور اسے گنتے رہیں گے۔ وہ جناب روزانہ ایک کنکری اس میں ڈال دیتے، روزہ رکھا کنکری ڈال دی، روزہ رکھا روزانہ ایک کنکری ڈال دی، تاکہ پتہ لگ جائے 29 کا دن کون سا ہے، 30 کا دن کون سا ہے۔ اب مہینہ پورا ہو گیا، لوگ آ گئے، ہاں جی بتائیے۔ اب جب اس نے دیکھا نا تو اندر تو بہت ساری چیزیں تھیں، وہ کسی نے اور بھی ڈال دیں، کوئی بکری نے مینگنی بھی ڈال دیں۔ اب وہ کرتے کرتے اس نے گن کے بتائیں بڑی مشکل سے کہ جی 180 روزے ہو گئے۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، 180 روزے بھی ہوتے؟ انہوں نے کہا ہوئے تو 400 تھے، پہلے تو کم کر کے 180 بتائے۔ تو بہرحال وہ تو ایک لطیفے کی بات ہے، لیکن قمری نظام ایسا ہے کہ اس میں شک نہیں ہو سکتا، جو مہینہ گزر گیا وہ گزر گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، قمری نظام اور باقی نظام میں ایک فرق اور،
یہ قمری نظام انبیاء کرام کی شریعتوں میں رہا اور دوسرا کوئی نظام انبیاء کی شریعتوں میں نہیں رہا۔ قمری نظام میں 4 مہینے تو بالخصوص ان کے نام اللہ نے رکھے ہیں، یہ جو حرمت والے 4 مہینے جن میں سے ایک محرم بھی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ قمری نظام میں اور باقی نظاموں میں ایک فرق اور ہے۔ قمری نظام کے جو مہینے ہیں نا، نام ان کے جو ہیں یہ کسی شرک کی طرف، شخصیت پرستی کی طرف، کسی گناہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ عیسوی نظام اور دوسرے نظام کئی اس طرح کے شرک و بدعت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اسلامی سن کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ کسی قسم کی توہم پرستی، شرک اور نحوست یا کوئی دیوی دیوتا، کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں، پاکیزہ۔ قمری نظام میں اسلامی تہوار آتے ہیں، عبادات اور احکام، عید کا، روزے کا، حج کا، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ نماز حج قمری نظام، زکوٰۃ دینی ہے تو قمری نظام۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، جیسے بچی کی شادی ہوئی، شادی کی تاریخ اس کو انگریزی یاد ہے کہ جی میری شادی ہوئی تھی 22 جنوری کو، اب وہ کہے گی اگلے سال 22 جنوری کو میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ غلط بھائی، جس سال 22 جنوری کو شادی، اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، اگلے سال اس اسلامی تاریخ کو زکوٰۃ بنتی ہے۔ اکثر لوگ اس میں مغالطے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بچے کی دودھ پلانے کی جو مدت ہے رضاعت کی، وہ 2 سال ہے۔ کون سے 2 سال؟ قمری 2 سال۔ یہاں بھی بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت 2 سال ہے، وہ قمری ہے، انگریزی نہیں ہے۔ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بچہ کب پیدا ہوا جی؟ بھائی یہ پیدا ہوا 31 جولائی کو، تو اس حساب سے، ان کے حساب سے 31 جولائی بنے گی 2 سال۔ نہ نہ نہ، 10-12 دن گناہ کے شامل کر دیے، 10 دن اس سال، 10-20-22 دن گناہ کے شامل ہو گئے۔ تو جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، اس حساب سے 2 سال۔ میرا اپنا گمان ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا۔ وہ 2 سال تو کرتے ہیں پورے، لیکن قمری نہیں کرتے، عیسوی کر رہے ہوتے ہیں، انگریزی کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد بھی یہ کام جاری ہوتا ہے، وہ گناہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ پھر تو کتنی اہمیت ہے قمری تاریخ کو معلوم کرنے کی۔ عدت قمری تاریخ، حج قمری تاریخ، رمضان، شب قدر، عاشورہ، سب قمری تاریخ۔ زکوٰۃ کا نصاب، وہ بھی قمری تاریخ، ایام تشریق، وہ بھی قمری تاریخ۔ تو اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم بات ہے جی یہ۔ ایک اور بات سن لیجئے، اللہ رب العزت نے قمری نظام عطا کیا، اور اس میں اللہ نے تو ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا نا۔ اب بندوں کی بندگی کو آزمانے کے لیے قمری نظام میں سارے ہماری عیدیں اور عبادات رکھے۔ حج کبھی گرمی میں آ رہا ہے تو کبھی سردی میں، رمضان کبھی گرمی میں آ رہا ہے تو کبھی سردی میں، تو یہ زندگی میں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان گرمی میں آئے تو روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں، سردی میں آئے کہ روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اپنی خواہشات نفس کے خلاف رب کا حکم پورا کرنے میں یہ کتنا میرا فرما بردار ہے، کتنی میری اطاعت کرنے والا ہے۔ یہ بھی رب کا ایک نظام ہے۔ جبکہ جو سورج کا نظام ہے، اس میں جو اس نظام کے تحت جو قومیں اپنی عبادات اور اپنے دن مناتے ہیں، تو وہ تو جو چیز سردی میں اور زندگی بھر سردی میں ہی آنی ہے، جو گرمی میں زندگی بھر گرمی میں ہی آنی ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ بڑا پیارا، بڑا مزیدار، یہ جو قمری نظام ہے نا،
اس کا مسلمانوں کے دلوں کی خوشی سے، دلوں کی کیفیت سے بڑا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ عید اور بقرعید، سال میں صرف 2 عیدیں ہیں جی اسلام میں۔ ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ بڑھیں، لیکن یہ آئندہ آپ دیکھیں گے یہ 10-20 ہو جائیں گی، درجن سے تو زیادہ ہو ہی جائیں گی، بڑی تیزی سے ہم ترقی پہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تو 2 ہی منائی۔ اچھا، یہ دونوں عیدیں جب آتی ہیں نا، اب چاند 29 کو ہونا ہے کہ 30 کو ہونا ہے کسی کو پتہ نہیں، تو ایک دلی کیفیت ہوتی ہے 29 رمضان کو اور 30 رمضان کو، جب یہ چاند کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، تو دلوں میں جیسی چاند کا اعلان ہوتا ہے، عید کا اعلان ہوتا ہے، تو خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو 10 سال پہلے ہی پتہ ہے، 2 سال پہلے ہی پتہ ہے، شروع سے ہی پتہ ہے، تو یہ جو خوشی کی کیفیت ہے نا قلبی، یہ کبھی نہیں آئے گی جیسے کہ انگریزوں کو نہیں آتی ان کی عیدوں کی، انہیں پتہ ہے ایک روٹین چل رہی ہے، اور یہاں ہر دفعہ ایک نیا جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچے کا بالغ ہونا یہ بھی قمری اعتبار سے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں قمری اعتبار سے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سال سن ہجری کی ابتدا کی چند باتیں سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی تاریخ کو یاد رکھنے کا طریقہ ہر قوم نے کسی نہ کسی انداز میں جاری رکھا۔ ابتدا میں کیا ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے اتنے سال بعد پھر طوفان نوح، ایک بڑا واقعہ آیا، تو اس کے بعد اس کی بات آ گئی کہ اس طوفان سے اتنا پہلے یا اتنے بعد۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان لوگوں نے اس تاریخ کو بڑھا لیا کہ اس پوائنٹ کو یاد رکھو۔ یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر بنے، انہوں نے اس کو بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا، انہوں نے اس کو بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اور لوگوں نے بنا لیا۔ عرب کے لوگ بڑے بڑے واقعات کو یاد کرتے تھے، تعمیر کعبہ سے اتنے پہلے یا اتنے بعد، ہاتھیوں والے واقعے سے اتنا پہلے یا اتنے بعد، اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں تھیں۔ کوئی خاص نظام عرب میں نہیں تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر بہرحال بعض روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، پھیلتے گئے، احکامات بنتے گئے اور بہت سارے معاملات آئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں اپنے کسی تاریخی نظام کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا جن کی سوچ نبی علیہ السلام کی سوچ کے مطابق تھی۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے نا طے کیا اور باقاعدہ 1 محرم الحرام کو سن ہجری کی ابتدا کر دی گئی، اسلامی سال کی ابتدا کر دی گئی، اور پہلا سال ہجرت کے سال کو گنتی وہاں سے شروع کی گئی۔ تو بعض روایات کے مطابق جو بہت مشہور بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، مستند بھی ہیں، یہ سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ شروع ہوئی۔ یہاں ایک اور آپ کو علمی لطیفہ بھی بتا دیں، وہ جو پہلے والا لطیفہ تھا وہ اور لطیفہ تھا، بھی علمی لطیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لطیف بات۔ تو ایک لطیف بات بھی سن لیجئے، اس کو علمی لطیفہ کہہ لیجئے۔ سن ہجری کی ابتدا کنہوں نے کی جی؟ کن کا دور حکومت تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے شروع نہیں کیا اور حضرت عمر نے شروع کیا، جیسے 20 تراویح، تو یہ تو بدعت ہو گئی۔ تو ان بیچاروں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ تو بہرحال اتنی ہی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اب اگلی بات، اسلامی سال ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی تو ایک موقع ہو سکتا تھا، آپ کی وفات وہ بھی تو ایک موقع ہو سکتا تھا، فتح مکہ مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم دن، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، غزوہ بدر کی فتح، سبحان اللہ، صلح حدیبیہ کوئی چھوٹی بات تھی، اور پھر حجۃ الوداع تو
اسلام کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. یہاں سے کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ ہجرت سے ہی کیوں شروع کیا گیا؟ اس کو سوچنے کی بات ہے. اس پہ بات ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں، خود ہی سوچتے رہے. ہجرت کو اگر غور کریں تو یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک نبی آئے، قوم کو دعوت دی، قوم نے گھر میں رہنے نہیں دیا، شہر میں رہنے نہیں دیا، تنگی میں، رات کی تاریکی میں خاموشی سے ایک اپنے ساتھی کے ساتھ نکل رہے ہیں. تو اس میں کون سی عظیم بات آ گئی بھی؟ فتح مکہ اور حجۃ الوداع اور حدیبیہ اور غزوہ بدر اور آپ کی پیدائش اور وفات، اتنی بڑی بڑی باتیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی تنگی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب جواب دے دیا جائے جی، تو پھر سن لیجئے. جواب اس کا یہ ہے، اسلام کے ظہور کی تاریخ دراصل دو بڑے اصولی زمانوں کے اوپر تقسیم ہے. نبی علیہ السلام کی ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. یہ دو زندگیاں آپ سمجھ لیجئے. یا زندگی کے دو پہ اگر تقسیم کریں تو ایک زندگی کا مدنی حصہ اور ایک مکی حصہ، یہ دو حصے ہیں. نبی علیہ السلام کا پہلا زمانہ نبوت کے اظہار سے شروع ہو کے ہجرت پہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدا غار حرا کے اعتکاف سے ہوتی ہے اور تکمیل غار ثور کے قیام پر. اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا حصہ، ان دو ادوار میں سے دوسرا دور، وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور حجۃ الوداع پر مکمل ہو جاتا ہے. اس کی ابتدا فتح مدینہ اور انتہا فتح مکہ ہے. اب کون کون سے پوائنٹس ہیں؟ یہ جناب عالی 12 پوائنٹس ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے کتنی دور اندیشی سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا. جب صحابہ نے مشورے کیے نا تو کئی مشورے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے، یہ ان کا مشورہ تھا کہ ہجرت سے اس سال کی ابتدا کی جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی. انہوں نے پھر کہا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے بہت ہی بہترین ہے، اس کے اوپر پھر فیصلہ کر دیا گیا. اب 12 پوائنٹ سمجھ لیجئے جی. ہجرت کو کیوں منتخب کیا گیا اس اہم کام کے لیے؟ ہجرت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ایمان والوں کو عزت اور غلبہ ملا، ایک وجہ. نمبر 2، ہجرت کی وجہ سے ایمان والوں کو ایک مضبوط قلعہ ملا اور مرکز مل گیا. نمبر 3، ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی علیہ السلام کے پاس آنے جانے کا اور آپ کی صحبت کو اٹھانے کا بھرپور موقع مکمل آزادی کے ساتھ ملا. یہ ہے آزادی کے معنی. پاکستان کس لیے لیا گیا تھا؟ کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کریں گے، مکمل آزادی کے ساتھ. چوتھی بات، ہجرت کی وجہ سے اہل اسلام نسبتاً چین کی زندگی گزارنے لگے. 5ویں بات، ہجرت کی وجہ سے اسلامی طرز معاشرت، اس کے خد و خدال، اس کے طور طریقے، یہ لوگوں کے اندر آنے لگے، نمایاں ہوئے. ہجرت کی وجہ سے اسلام کے اقتصادی پروگرام اور اسلام کے معاشی پروگرام جو ہیں، اکنامکس، یہ لوگوں کے سامنے آئی اور اس کے لیے عملاً باقاعدہ راہ ہموار ہوئی. 7ویں بات، ہجرت کی وجہ سے دینی تعلیم اور تعلم، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے سازگار ماحول آیا، وہ مکہ میں نہیں ملا. 8ویں بات، ہجرت کی وجہ سے آزاد فضا میں رہ کے لوگوں کو دین سکھانے کا موقع ملا. 9ویں بات، ہجرت کی وجہ سے تعلیمات اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھیلنے کا اور بڑھنے کا ذریعہ بنا. 10ویں بات، ہجرت کی وجہ سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو شروع تو ہوئی مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں، پھر پھیلتے 22 لاکھ کلومیٹر تک تو حضرت عمر کے زمانے میں تھی، پھر اور آگے بڑھتی گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اور بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں جی علماء سیاست میں کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سیاست کی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. علامہ اقبال کا شعر ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا جی، 11ویں بات،
ہجرت کی وجہ سے اسلام کا اہم فریضہ جہاد، اس کے اوپر عمل کرنا نصیب ہوا۔ اور 12ویں بات بہت ہی پوشیدہ اس میں سبق اور بھی ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہترین، کہ جب سن ہجری بولا جائے گا تو ہجرت کی یاد آئے گی، اور ہجرت کی یاد جب آتی ہے تو انسان ہجرت کے مفہوم کو سمجھنا بھی چاہتا ہے، ہجرت کیسے کہتے کیسے، تو انسان کو یاد آئے گا کہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہجرت کی ضرورت رہتی ہے، اور ہجرت اصل کے اندر اپنی قوم، اپنے خاندان، وطن، رسم و رواج اور غیر مسلموں کے طریقوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے۔ تو ہمیں بھی ہجرت کرنی چاہیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ یہ اگلی بات، یہ جو قمری تقویم ہے، کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اس کے استعمال میں ہمیں کیا فوائد ملیں گے اگر ہم اس کو یاد رکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا فرض علی الکفایہ ہے، بعض لوگوں کو ضرور یاد ہونی چاہیے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پوری امت گناہگار ہوگی۔ دوسری بات، اگر ہم اس نیت سے یاد رکھیں کہ شریعت کے احکامات سب اسی سے متعلق ہیں تو ثواب بھی ثواب۔ تیسری بات، یہ قمری نظام کو یاد رکھنا یہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا طریقہ۔ چوتھی بات، قمری نظام کو یاد رکھنا یہ اسلامی تشخص برقرار رہتا ہے، ایک ہماری انفرادیت برقرار رہتی ہے، اور ان مسلمان کی ایمانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ان کو یاد رکھیں۔ تو تمام قسم کے اداروں کو اس پہ خیال کرنے کی ضرورت۔ اچھا جی، جب بھی نیا مہینہ اسلامی شروع ہوتا ہے یا نیا سال، تو بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اسلامی سال یا مہینے کے آغاز پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینی چاہیے۔ تو یہاں تک تو کچھ بات ہو گئی محرم اور سن ہجری کو لے کے۔ اب ہم آتے ہیں جی ماہ محرم۔ ماہ محرم الگ چیز ہے اور 10 محرم کو ہم الگ ذکر کریں گے۔ فی الحال ہم آتے ہیں کہاں پہ جی؟ ماہ محرم۔ ماہ محرم کا کیا مطلب ہے جی؟ محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم کے معنی کیا ہیں؟ معظم، محترم اور عزت والا، معزز، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ بڑی عزت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو سال کے 4 مہینے متبرک ہیں ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے نزدیک محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ پورے مہینے میں کوئی بھی روزہ رکھے، پہلی سے لے کے 29 یا 30 تک، یہ بہت ہی مقبول اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کس مہینے میں روزہ رکھنا بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو، اور اللہ نے اس مہینے میں کسی قوم کی توبہ قبول کی تھی، توبہ بھی کرو۔ تو محرم کا مہینہ خود بخود ایک برکت والا مہینہ ہے۔ تو یہ تو محرم کے مہینے کی بات ہو گئی۔ کیا بات؟ یہ حرمت والا مہینہ، اس پورے مہینے میں کسی بھی دن کو انسان روزہ رکھے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے میں ایک بات خود بخود آ جاتی ہے کہ ان دنوں میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ جو اللہ کے یہاں عزت والے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، ان میں احترام کرنا چاہیے ان کا۔ اگر کوئی احترام نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو یہ زیادہ گناہ کی بات ہے۔ ہم آ جاتے ہیں 10 محرم۔ 10 محرم کا دن جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے حلقوں میں 10 محرم مشہور ہے فقط سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کربلا کے واقعے کی وجہ سے۔ یہ کم علمی کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے نا کہ محرم کے مہینے کی عزت اور حرمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، یہ وہ غلط بات سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اس دماغ کو، اس عقل، اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، اور جگر گوشہ رسول کے بیٹے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، خود بہت بڑی عظیم ہستی ہیں اور ان کی قربانی بھی بہت بڑی ہے۔ ہم اس میں یہ کہیں گے کہ اللہ نے ایک عظیم مہینے کے عظیم دن میں ایک عظیم ہستی کو شہادت کا مقام عطا کیا، اور ان کی بلندی میں اور ترقی میں اضافہ اور کر دیا، ترقی اور ہو گئی۔ محرم کی عزت حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے، بہت ساری روایات ہیں۔
تو فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نجات کا حاصل ہونا اس وقت تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. تو یہ تو شروع سے عزت اور حرمت والا چلا آ رہا ہے. ابھی تو نبی علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی محرم 10 محرم کا دن عزت والا تھا. پھر نبی علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اب حضرت فاطمہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے. تو شروع سے چلا آ رہا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت عظیم اور بلند ہے. اس عظیم مقام کو محرم کی وجہ سے مزید زیادہ نور علی نور ہو گیا معاملہ. یہ آپ سمجھ لیجئے. محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کے بارے میں سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 10 محرم کو جو روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی خاص دن کے روزے کا اہتمام جو فرماتے تھے نا، وہ 10 محرم کا تھا، رمضان کے علاوہ میں. تو 10 محرم کا روزہ نبی علیہ السلام پابندی سے رکھتے تھے. اس کے بارے میں ذرا بات سمجھ لیجئے پوری تفصیل کے ساتھ، بلکہ بخاری شریف کی روایت سن لیجئے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کو ہی غلاف کعبہ شریف کو پہنایا جاتا تھا، کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام اس کا روزہ شروع سے ہی رکھا کرتے تھے. اس کی اب چند باتیں اس میں ہم سمجھ لیجئے. 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزے کے سے پہلے فرض تھا، نبی علیہ السلام رکھتے تھے، اور بھی صحابہ رکھتے تھے. مدینہ میں جب آئے تو آپ نے فرمایا رکھے. مدینہ میں بھی رکھتے رہے. 10 پھر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی اجازت ہے کوئی 10 محرم کا روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو ٹھیک ہے. آپ 10 کا اکیلے رکھتے رہے. آخر عمر میں اپنی زندگی کے آخری سال میں جب 10 محرم آئی، آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا. آپ کو معلوم ہوا کہ یہودیوں نے بھی روزہ رکھا، بتایا گیا وہ بھی رکھتے ہیں. ان سے پوچھا بھئی کیوں رکھتے ہو؟ کہا فرعون کو غرق کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تم نسبت کر رہے ہو تو ہم یہ روزہ رکھیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسلامی غیرت جو آج ہمارے اندر ختم. اسلامی غیرت کی وجہ سے ایک بات آئی، صحابہ نے بھی پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال جو ہوگا وہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھے، ایک دن آگے پیچھے روزہ رکھے. یہ حکم آ گیا. اب سمجھیں، آپ 23 سال سے گویا کہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، مکہ میں بھی رکھا، مدینہ میں بھی رکھا. جس دن پتہ لگا کہ اس میں ایک مشابہت کا پہلو آ سکتا ہے تو آپ نے کہا آئندہ 2 رکھو تاکہ اس دن کی برکت بھی مل جائے اور مشابہت بھی نہ ہو. وہ کہتے ہیں جی اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں. یہ جو علماء ہیں بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، جو مرضی کرو، اسلام میں تو کوئی پابندی ہے ہی کوئی نہیں. جناب اسلام میں آسانیاں ہیں، من مانیاں نہیں ہیں. ہم من مانی کو آسانی کا نام دے دیں تو پھر بات ہی غلط ہے نا. اسلام میں آسانی ہے، من مانی نہیں ہے. ہم نے من مانی کو آسانی کا نام دے کے بات کہیں اور لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کی، یہود کی مخالفت کرو. ہم جب بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو 7، 9 یا 11 کو جوڑتے ہیں. کیوں؟ اصل تو 10 ہے، صرف اور صرف وہ اس لیے رکھوایا گیا کہ تم مخالفت کرو. اب اگلا مہینہ 14 اگست کا ہے جی. ہم یہاں سارے پاکستانی بیٹھے ہیں جی، جن کو تو پاکستان سے محبت ہے ہاتھ کھڑے کریں جی. مجھے تو محبت ہے بھی، میں نے تو کھڑا کر لیا. چلے ماشاءاللہ سب نے کھڑا کر لیا. اب آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ لوگوں نے دل بڑا کر کے براڈ مائنڈیڈ ہو کے بات کو سننا ہے اور جواب بڑے براڈ مائنڈیڈ ہو کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سوال ہیں، ان کے بعد میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں. اگر کوئی شخص، نہیں سوال ایک ہی ہے، اگر کوئی شخص 14 اگست کو خوشیاں منائے، آزادی کی، جھنڈے لہرائے اور جناب اس دن دعائیں مانگے ملک کی ترقی کی، اسے ہم کیا کہیں گے؟
قومی دن کہیں گے اس شخص کو؟ نہیں، دن کو بھی ہوگا اور اس شخص کو کیا کہیں گے بھائی؟ اچھا مسلمان کہیں گے. اچھا چلو شکر ہے. آپ بتائیں جی، یہ تو پریشان ہو گئے. 14 اگست کو ایک بندہ خوشی منا رہا ہے آزادی کی، تو اسے کیا کہیں گے جی؟ محب وطن. یہی بندہ اگر 14 کے بجائے 15 کو خوشی منائے تو ہم کیا کہیں گے جی؟ غدار کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ کیا کہیں گے جی؟ کیوں آپ کے دل اتنے تنگ کیوں ہو گئے؟ کیا کیا اس نے؟ دوسروں کا دن ہی تو منایا ہے نا. کیا کیا اس نے؟ وہ کہے میرا آئی ڈی کارڈ نادرا کا، میں پاکستان میں پیدا ہوا، میرا باپ بھی پاکستان میں پیدا ہوا، میں مروں گا بھی یہیں. ہم کیا کہیں گے؟ ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ غیروں کا دن منائیں. ہم سب نے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی پاکستانی 15 اگست کو خوشی منائے گا ہم اسے کہیں گے غدار. تو کوئی کلمہ پڑھنے والا غیروں کا لباس پہنے، کلمہ پڑھنے والا غیروں کے طریقے اپنائے، کلمہ پڑھنے والا غیروں کے دن منائے، ہم علماء کو کہتے ہیں کیوں اتنے تنگ دل ہو گئے جی؟ اگر کسی کے اندر شرم اور حیا ہو تو یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. تو من مانی ہمارے اندر ہے جس کو ہم آسانی کا نام دے دیتے ہیں. کسی کو کہو جی آپ برتھ ڈے نہ بنایا کریں، اور نہیں جی نہیں آپ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ بھئی یہ آپ غیروں کا لباس مت پہنا کریں. نہیں جی اسلام میں تو کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. چپڑاسیوں کا ڈریس کوڈ ہے دنیا میں، ویٹر کا ڈریس کوڈ ہے دنیا میں، اگر نہیں ہے تو مسلمان کا ڈریس کوڈ نہیں ہے جی. کہ جی کیوں آپ کرتے ہیں؟ اصل میں ہم نے من مانی کو آسانی کا نام دے دیا کہ ہمارا اپنا من نہیں مانتا کہ مسلمانوں والا لباس پہنے، من نہیں مانتا کہ طرز اپنا جو معاشرت ہے، بود و باش ہے، اپنی ظاہری کیفیت ہے، حیثیت ہے، اپنا ظاہر ہے لباس، یہ سب نبی علیہ السلام کے مطابق بنائیں. ہماری بچیوں کے نام کیا ہیں عورتوں کے؟ فاطمہ، زینب، مریم، رقیہ، ہاجرہ، اس طرح کے نام ہیں. جن لوگوں کے نام پہ نام رکھے ہیں ان کے لباس کو، ان کے طریقے کو، ان کے پردے کو اپنانے کی ہمارے یہاں ہمت نہیں ہوتی، ہم کرتے نہیں. اور کہتے ہیں علماء کو جی یہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں. اصل جرم کیا ہے ہمارا؟ من حرامی حجت ہزار. اسی طرح کا ایک جو کوئی ہے نا وہ محاورہ، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ہم من مانی کو آسانی کا نام دے کے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اکیلے 10 کا روزہ مت رکھنا. اگر عقل اور غیرت اور شرم ہو تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور وہ اگر ہم نے دبا دی ہے کہیں پہ تو بس پھر ہم کیا سمجھائیں، ہم نے تو بات پہنچا دی ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو 10 محرم کو جناب روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، لیکن 9 یا 11 کا ساتھ جوڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں میں کہ جی صرف اکیلے 10 محرم کا ہم روزہ رکھ لیں تو کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، 2 روزے رکھنے چاہیے. پھر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی اگر ہم یہ جو نفلی روزے ہیں 9، 10 یا 10، 11 اس میں قضا روزے رکھ لیں تو کیسا ہے؟ تو دیکھیں بھئی اگر کسی کے قضا باقی ہیں تو بہترین ترتیب یہی کہ پہلے قضا روزے پورے کرے تاکہ قرض تو ادا ہو. تو ایک دفعہ پورے ہو جائیں گے تو پھر اگلے معاملات چلیں گے. اچھا جی، اب 10 محرم کے حوالے سے ایک اور بات. 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت پیدا کرنا، اگلے 1 سال کے رزق کی کشادگی کا وعدہ. ڈالر آج 225 کا ہوا ہے نا، اللہ نہ کرے یہ 425 کا بھی ہو جائے تو رب کا وعدہ کشادگی کا ہے. پیٹرول آج وہ بتا رہی تھی 50-60 روپے کی سمری اور آ رہی ہے، اب وہ 300 کے قریب جانے والا ہے، اللہ نہ کرے. لیکن ہم 10 محرم کو یہ کام کریں پورے یقین کے ساتھ اور حدود میں رہتے ہوئے جتنا بتایا گیا. اللہ تعالیٰ اگلے سال کے رزق میں وسعت پیدا فرمائیں گے. گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. بعض مرتبہ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے. ہم نیکی تقوی کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھولیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو رزق کے اندر وسعت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا.
فرماتے ہیں میں نے اس کا بہت تجربہ کیا اور ہمیشہ اس کو بہترین پایا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو روایت کیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور چاروں ائمہ اربعہ، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ اربعہ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ اربعہ کی چاروں کتابوں میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے، اس عمل کا ذکر ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے یہ عمل غلط ہے، تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ عمل کیا ہے جی؟ حدیث میں کیا ہے؟ اپنے اور اپنے گھر والوں پر وسعت۔ جی مولانا عبدالحی صاحب، اگر میں آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی گھر میں لے کر آئیں، تو آپ محلے والوں کو بھی لائیں گے ساتھ، رشتہ داروں کو بھی لائیں گے ساتھ، پڑوسیوں کو بھی لائیں گے ساتھ، کن کن کو لے کر آئیں گے؟ اپنی بیوی بچوں کو لائیں گے نا؟ یہ بات ٹھیک بتائیے، انہوں نے غلط بتائی ہے کہ رشتہ داروں کو بھی لائیں گے۔ بھئی جب کہا میں آپ کو دعوت دوں کہ بھئی آپ آئیں اور اپنے گھر والوں کو لائیں، تو کس تصور کیا آ رہا ہے ہمارے ذہن میں؟ تصور کیا آ رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو بھئی اسی حدیث میں اسی کا ذکر ہے، محلے میں حلیم بانٹنے کا ذکر نہیں ہے، ساری دنیا کو کھلانے کی، قرضہ لے کے یا دکھاوا کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کہ آ گیا اتنا کر لے، بس زیادہ آگے نا بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آگے مت بڑھا کرو، پیچھے رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کہا ہے اتنا کر لیں، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، تو جس کی اندر جو گنجائش ہے اپنے اندر رہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب اس میں فضول خرچی کرنا، گناہ کرنا، یا پھر یہ سمجھنا جی آج تو کھچڑی ہی پکانی ہے، آج تو حلوہ ہی بنانا ہے، آج تو حلیم ہی بنانی ہے، تو یہ باتیں غلط ہیں بھائی۔ جو مرضی آسانی سے بنا لے، جتنی بات حدیث میں اس کے اندر رہیں، باقی پریشانیوں سے نکلے تو مزے میں رہیں گے انشاءاللہ، نہیں تو پریشان ہی رہیں گے۔ وہ میں شوق بھی ہے، وہ کہتے نا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کو سانو مرندہ شوق بھی سی، تو یہ سارے کام ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے پھر نہیں ماننا، پھر کوئی نہ کوئی ہم نے نا ادھر ادھر سے نکال کے حلیم بنا ہی لینی ہے کہ آج 10 محرم میں آج تو حلیم بنانی ہے۔ یہ صادقی والی بات ہم نے ماننی نہیں ہے، سن لی سب نے، ماننی تو شاید 100 میں سے کتنے لوگ ہیں، بس وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ 10 محرم کے دن رونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے جی، ایسی بھی بعض لوگ باتیں سنا لیتے ہیں۔ پھر یکم محرم یا 10 محرم کی رات میں یا دن میں کوئی خاص عبادات، کوئی خاص نفل، کوئی خاص طور طریقے، ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ پورا مہینہ حرمت والا ہے، جتنے چاہے روزے رکھیں، 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھیں، اس مہینے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بس اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تصور کرنا کہ یہ 10 محرم کا دن بڑا گرم ہوتا ہے، وہ بھائیو کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی برسات میں آتا ہے، کبھی بارش بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کا تصور کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کو منحوس قرار دینا، غم والا قرار دے دینا، اس میں شادی بیاہ نہ کرنا، یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام سے، دین سے بہت دوری کی باتیں ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو وجہ بنا کر اس کو غم اور نحوست کا مہینہ قرار دینا، یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جو شہادت کے مقام سے واقف نہیں ہیں؟ شہید کو مردہ کہنا قرآن میں منع کیا گیا، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی بار بار تمنا کریں گے ہمیں شہادت ملے، تو شہادت تو بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سوگ 3 دن ہے، بیوی نے کرنا ہے شوہر کے لیے تو پھر اس کی عدت ذرا، اس کا سوگ تھوڑا زیادہ ہے، باقی تو برسوں کے بعد اور صدیوں کے بعد سوگ کا کوئی رواج نہیں۔ پھر 10 محرم میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے تو بھئی ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا واقعہ ہے، جس میں سارے اہل بیت غمگین تھے، سارے صحابہ غمگین تھے۔ اس سے بڑا حادثہ اس زمین کے لیے کوئی اور نہیں کہ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ واپس تشریف لے گئے۔ تو ربیع الاول میں تو کوئی شادی کی ممانعت نہیں سمجھتا، تو محرم میں کیوں؟ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، 70 صحابہ کی بے دردی سے شہادت، ناک کان کاٹے گئے،
کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، نبی علیہ السلام آنسوؤں سے روئے۔ اور اسی شوال میں عید منائی جاتی ہے، عید الفطر، یکم شوال کو۔ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے والد شہید ہوئے، تو رمضان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمناک شہادت، 40 دن پانی بند کیا گیا۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے اہل مدینہ کو پانی کے کنویں وقف کر کے دیے، ان کی شہادت کا واقعہ ہے، تو اس میں بھی۔ پھر جمادی اولیٰ کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے 3 محبوب صحابی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگ معطا میں شہید ہوئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ لیکن جمادی الاولیٰ کے مہینے میں بھی شادی منع نہیں، تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اور ایک چیز ہے صبر و تحمل، اور ایک ہے مرنے والوں پہ رونا دھونا۔ حدیث سن لیجئے، 4 برائیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا، جاہلیت کی یہ 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ امت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے وہ کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کے کاموں سے تعلق رکھتی ہیں جو میری امت نہیں چھوڑے گی۔ ایک تو اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرنا، باپ دادا کے اوپر فخر کرنا۔ دوسرے بات، دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا۔ تیسری بات، ستاروں سے بارش طلب کرنا، یہ نجوم وغیرہ۔ اور چوتھی بات، نوحہ کرنا۔ فرمایا کہ یہ 4 جاہلیت کے کام ہیں، یہ میری امت نہیں چھوڑے گی۔ پھر فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس حال میں پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر تارکول کا کرتا ہوگا اور خارش والی قمیض ہوگی۔ اچھا جی، ایک سوال کسی نے پوچھا ہے، یکم محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک بیوی کو میکے بھیج دیتے ہیں اور اسی طرح زواجی تعلقات بھی قائم نہیں کرتے ان 10 دنوں میں۔ ویسے تو 10 دن کے لیے بیوی سے آزادی مل جائے تو بعض لوگوں کو ضرورت بھی تو ہوتی ہوگی نا، تو وہ کو موقع انجوائے کر لیتے ہوں گے۔ اگر اس کا شرعی مسئلہ ہے تو بھئی یہ دونوں عمل بالکل غلط ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بیوی کو تو دل کے قریب ہی رکھنا چاہیے۔ بھی میکے، ہاں کچھ لوگ تو میکے بھیجتے ہی نہیں ہیں، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں، بعض عورتیں پوچھتی ہیں جی 5 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے کہ ہمیں ہمارے ساس سسر اور شوہر اپنی ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے۔ تو بہرحال اس معاملے میں تو ہر طرف افراط و تفریط ہے۔ آپ کا جو سوال ہے جناب، یکم محرم سے 10 محرم تک بیوی کو میکے بھیج دینا اور اس سے تعلقات قائم نہ رکھنا، یہ بیوقوفی کی باتیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا۔ کالے کپڑے پہننا فی نفسہ ہی بالکل جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے کالے رنگ کا عمامہ پہنا، سیاہ چادر آپ نے پہنی، تو کالے رنگ کا لباس پہننا جائز ہے مطلقاً۔ بعض کہتے ہیں اہل جہنم کا لباس کالے رنگ کا ہے، کالے رنگ کا نہ پہنو۔ بعض کہتے ہیں فرعون نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا اس لیے کالا نہ پہنو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کالے رنگ کا لباس پہننا یہ جائز ہے۔ ہاں اس کو کسی دن اور مہینے کے ساتھ مخصوص کر لینا کہ آج کے دن اور آج کے مہینے میں آج کے وقت میں یہ پہننا ہے، تو یہ ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔ درس قرآن
www.darsequran.com